اللہ نے اپنے محبوب کو ناگزیرہ پیدا فرمایا، غسل دے کے پیدا فرمایا اور مختون ختنہ شدہ پیدا فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ میلاد کی مجلس ہے، مولود کا ذکر ہے، میلاد کی مجلس ہے، مصطفیٰ کی تشریف آوری کا ذکر ہے۔ پیدائش تو اس وقت ہوئی مصطفیٰ کی کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا کہ کب پیدا فرمایا، پیدا کرنے والا جانتا ہے، پیدا ہونے والا جانتا ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا خدا تھا تو ایک نے ایک کو پیدا فرمایا، اس کا نام محمد رکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اب وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ ہم سبوں کی ناف کسی نے کاٹی ہوگی، غسل کسی نے دیا ہوگا، ختنہ کسی نے کیا ہوگا، تو جس نے ناف کاٹا اس کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے غسل دیا اس کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے ختنہ کیا اس کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بڑے احسان کی بات، بڑی مہربانیاں ہیں۔ جس نے ناف کاٹا اس کی بھی مہربانی، جس نے غسل دیا اس کا بھی احسان، جس نے ختنہ کیا اس کا بھی احسان۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے کمپلیٹ کر کے بھیجا۔ میرا حبیب احسان لینے نہیں جا رہا ہے، احسان کرنے جا رہا ہے۔ میرا حبیب کسی کا احسان لینے نہیں جا رہا ہے بلکہ احسان کرنے جا رہا ہے۔ ایک لفظ میں سن لو کہ مصطفیٰ کو محتاج بنا کے نہیں، مختار بنا کے پیدا فرمایا۔ اور پیدا فرما رہا ہے کائنات کے نقطۂ آغاز بھی، اور جب بھیجنا ہوا تو سب کے بعد بھیج رہا ہے۔ بولو بھائی، پیدا فرما رہا ہے اول اور بھیج رہا ہے آخر۔ مصطفیٰ اول بھی ہیں، مصطفیٰ آخر بھی ہیں، مصطفیٰ ظاہر بھی ہیں، مصطفیٰ باطن بھی ہیں۔ پیدا فرمایا کائنات کے نقطۂ آغاز پہ۔ آدم نہ تھے، مصطفیٰ تھے۔ نوح نہ تھے، مصطفیٰ تھے۔ آدمیت نہ تھی، مصطفیٰ تھے۔ زکریا نہ تھے، مصطفیٰ تھے۔ یحییٰ نہ تھے، مصطفیٰ تھے۔ وزیر نہ تھے، مصطفیٰ تھے۔ یعقوب نہ تھے، مصطفیٰ تھے۔ یوسف نہ تھے، مصطفیٰ تھے۔ سلیمان نہ تھے، مصطفیٰ تھے۔ موسیٰ نہ تھے، مصطفیٰ تھے۔ عیسیٰ نہ تھے، مصطفیٰ تھے۔ زمین نہ تھی، مصطفیٰ تھے۔ آسمان نہ تھا، مصطفیٰ تھے۔ جبریل نہ تھے، مصطفیٰ تھے۔ اللہ نے کائنات کے نقطۂ آغاز پہ پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول کی آمد، رسول کی آمد۔ بھیج رہا ہے آدم تم جاؤ، شیش تم جاؤ، زکریا تم جاؤ، یحییٰ تم جاؤ، عزیز تم جاؤ، وزیر تم جاؤ، موسیٰ تم جاؤ، عیسیٰ تم جاؤ۔ جب سب چلے گئے، سب کی آمد ہو گئی، تو سب کے آخر میں کس کو بھیج رہا ہے؟ جس کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ جس کو سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا، اس وقت پیدا فرمایا جب تاریخ نہ تھی، سال نہ تھا۔ یہ جو مہینہ ہے یہ میرے مصطفیٰ کی پیدائش کا نہیں ہے، مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ۔ ہم جشن آمد مصطفیٰ مناتے ہیں، جشن آمد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ پیدا تو اس وقت کیا
جب تاریخ بھی پیدا نہیں تھی، سال بھی پیدا نہیں ہوا تھا، رات و دن پیدا نہیں ہوئے تھے، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، لیکن جب بھیجنا ہوا تو سب کے آخر میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ اول بھی ہے اور جو مقصود اصلی ہوتا ہے، جو مقصد اصلی ہوتا ہے وہ اول بھی ہوتا ہے اور جو درمیان میں ہوتا ہے وہ مقصد اصلی نہیں ہوتا۔ مقصد تو ہوتا ہے، مقصد اصلی چھوڑیے، جو درمیان میں ہوتا ہے وہ مقصد تو ہوتا ہے، مقصد اصلی، اور جو مقصد اصلی ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے وہ اول بھی ہوتا ہے اور آپ دیکھو کسان زمین کی مٹی نرم کر کے ایک دھان کا دانہ اس میں ڈالتا ہے، دھان بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، انتظار کرتا ہے، بولو ہے نہیں؟ انتظار کافی لمبا وقت۔ تو آپ دیکھیں گے کہ زمین کا سینہ چیرتی ہوئی ایک کوپل نکلتی ہے، ایک چھوٹی سی سبزی جو اتنا نرم و نازک ہے کہ آدمی کے قدم پڑ جائے تو لفظ حیات ڈوب جائے، لیکن کتنی طاقتور ہے کہ زمین کے مضبوط سینے کو چیر کے باہر نکل آتی ہے۔ ایک دانہ، دھان کا ایک دانہ، گیہوں کا ایک دانہ کسان نے سپرد خاک کیا، کچھ دنوں کے بعد وہ ایک پودے کی شکل میں نمودار ہوا، دھیرے دھیرے بڑھا، پروان چڑھا، اس میں رنگ و روپ آئے، پتیاں نکلی، ڈالیاں نکلی، خوشے آئے، پھل لگے۔ کسان نے ایک دانہ دفن کیا تھا، تو کسان سے آپ کہو کہ کسان، اس میں جو ڈالیاں ہیں وہ بھی اسی دھان کی بدولت ہے، اس میں جو پتیاں ہیں یہ بھی اسی دھان کی کرامت ہے، اس میں جو بالیاں لگ رہی ہیں یہ بھی اسی دھان کی کرامت ہے۔ تو کسان کہے گا کہ جناب یہ پودا مقصد ضرور ہے لیکن مقصد اصلی نہیں، یہ ٹہنیاں مقصد ضرور ہے لیکن مقصد اصلی نہیں ہے۔ کسان یہ کہے گا کہ ہم نے گیہوں بویا ہے اس لیے کہ گیہوں حاصل کیا جائے، مقصد اصلی گیہوں ہے۔ کسان کا مقصد اصلی کیا ہے؟ گیہوں ہے۔ تو ذرا گیہوں کی زندگی دیکھو، گیہوں اول بھی نظر آ رہا ہے اور سمجھ میں بات آ گئی کہ جو مقصد اصلی ہوتا ہے وہ اول بھی ہوتا ہے اور مصطفیٰ کائنات کے مقصود اصلی ہیں تو اول بھی نظر آ رہے ہیں، آخر بھی نظر آ رہے ہیں، آدم نظر آ رہے ہیں، نوح نظر آ رہے ہیں، ان میں جو جلوہ ہے وہ بھی مصطفیٰ کا ہے، نوح میں جو جلوہ ہے وہ بھی مصطفیٰ کا ہے، شوکت سلیمانی میں جو جلوہ ہے وہ بھی مصطفیٰ کا ہے، حسن یوسف میں جو جلوہ ہے وہ بھی مصطفیٰ کا ہے، عیسیٰ میں جو کرامتیں ہیں وہ بھی مصطفیٰ کی ہیں۔ یہ اسی ایک دانے کی بدولت ہے، اور مقصود اصلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس لیے مصطفیٰ اول بھی نظر آ رہے ہیں اور بات سمجھ شریف میں آ رہی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو کمپلیٹ کر کے پیدا اور کمپلیٹ کر کے بھیجا۔ ہم دنیا میں آنے کے بعد کمپلیٹ ہوتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کو اللہ نے کمپلیٹ کر کے